پیار جاگے تو پھر نیند کا پھر وہ بھی جاگے، پیار کے ساتھ پھر وہ بھی جاگے۔ ایک دن کے راتوں کو چیزوں کا شوق ہے، فلموں کا شوق ہے، شادی میں ساری رات جاگتے ہیں بیٹھتے ہیں، لیکن عبادت میں نہیں جاگا جاتا، ادھر سے جاگا جاتا ساری رات جاگتے ہیں، ڈانسوں میں جانتے ہیں، فلموں میں جانتے ہیں، جاگتے ہیں، لگا نا؟ ایسے ادھر بھی کچھ دیکھ لے پھر ادھر دیکھ کے بغیر نہیں لگتا، ادھر دکھتا ہے نا اس کو، اور نفس کی خواہش کے مطابق چیزیں ہوتی ہیں تو جوڑ توڑ ہو جاتا ہے، جوڑ ہو گیا ختم۔ ادھر جوڑ کیسے ہو؟ سنا ہے دیکھا نہیں، تو یہ بہت مہنگی چیز ہے، یہاں مر مرا کے کچھ دکھتا ہے، ایسے نہیں دکھتا، یہ اتنی آسان دولت نہیں، ساری عمر بھی فنا کر دے تو مستحق نہیں بنتا، پھر بھی اس کے کرم پر ہے، پھر بھی اس کے اس میں کوئی کرے گا کیا، پھر بھی اس کے کرم پر ہے۔ ہاں، ساری عمر مجاہدے کرے قرآن پر، اللہ بھیجنے ضرورت ہے، ثواب لے لو، لیکن خدا سے محبت اور تعلق پیدا ہو جائے، نبی کے سے تعلق، محبت، تعلق کا لفظ آسان نہیں ہے، بہت گہرا لفظ ہے، اس کو سوچے تو بہت بھاری لفظ ہے تعلق۔ ہاں، تو اس لیے کہتے کبھی جیسے کہتے چاہے مجاہدہ ہے یا گناہ ہے، جو کچھ بھی ہے، ہو سکتا ہے کوئی کرم کی گھڑی آ جائے، ہم سبھی لیلا مجنوں بن جائے، کبھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، کرم کی گھڑی آ جاتی ہے کہ اس نے سوچا تھا کہ میں بالکل ہی استغفر اللہ خدا رسول کا دشمن بننے کی، مثلا آقا کے تقاضے سے بات کرتا ہوں، پہلی کہ ایسی باتیں تقاضے سے کرتا ہوں، ورنہ اس کے بغیر کرنی حرام ہے، ظلم ہے۔ حضرت عمر سے کوئی خدا رسول کا بڑا دشمن تھا؟ حضرت عمر سے نہیں تھا۔ آقا جی کو قتل کے لیے نکلے اور گھر میں بہن کو بھی مارا، تو کیا پڑھتی کرتا، لیکن کرم کی گھڑی آ گئی تھی، آقا نے نگاہ کرم کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ 2 عمروں میں سے ایک عمر پر رحم اور کرم کر، وہ کرم آ گیا، حضرت عمر غلام مصطفیٰ بن گئے، اور اتنے بڑے غلام مصطفیٰ بنے، اگر نبوت کسی کو ملتی تو حضرت عمر کو ملتی، تو حضرت عمر کو گالی دینی چاہیے۔ یہ مذہبوں میں نہ پھنسے، میرا مذہب سنی ہے، شیعہ ہے، بریلوی ہے، خبردار، بہت نقصان ہوگا۔ تمہارا مذہب عشق رسول، جو نبی کریم سے بات ثابت ہو جائے اس کو بالکل ماننا، اس میں سوچنا ہی نہیں ہے، اور جو نبی کریم سے قرآن سے ثابت نہ ہو اس میں مذہب پہ چلے، کچا چلے، پختہ نہ چلے، کہ مذہب ایک اندازہ ہوتا ہے بھئی ایسے ہوگا، اندازے والی چیز مضبوط نہیں ہوتی ہے، کہ سمجھ میں نہیں آیا تو جیسے فرض کر لیا، ایسے ہے فرض کر لیا، تو فرض کر لیا، فرض کر حقیقت تو نہیں ہے تو فرض کر لیا تم، ہاں یہ نہ، ایسا نہ کریں، اگر چیز سے بچ گئے نا پھر امید رکھو تم کو عشق خدا عشق رسول مل سکتا ہے۔ ہاں، عشق خدا عشق رسول کے سامنے کسی چیز کا توازن نہیں ہو سکتا، اس کو دور رکھیں۔ ہاں، تو جو چیز آقا کی زبان سے نکل جائے، تم کو پتہ ہے زبان سے نبی کے نکلی، وہ چیز کبھی غلط نہیں نکلتی۔ ہاں، جو قرآن میں وضاحت سے آ جائے کبھی غلط نہیں ہوتا، سمجھ میں نہ آئے توقف کرے، لیکن اس میں مذہب اختیار نہ کرے، اور اگر مذہب اختیار کرے ضرورت نہیں پڑتی کہ جس چیز کا قرآن سے ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس کو سمجھے کہ اندازے سے کیا ہے، لیکن یہ قرآن حدیث کی طرح پکی بات نہیں ہے، یہ تسلی والی بات ہے کہ تھوڑی تسلی ہو گئی ہے، لیکن پکی بات نہیں ہے۔ پکی بات جو قرآن سے مضبوط ثابت ہو جائے، حدیث سے مضبوط ثابت، جیسے قرآن سے ثابت ہے، یہ نبی کریم کے دوست سے بات کر رہے تھے ابو بکر سے، تو ابو بکر کو گالی دینی چاہیے یا مذہب بنانا چاہیے تو ان کو گالی دینی چاہیے۔ قرآن میں پتہ کیا، والذین یؤذون اللہ ورسول والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، جس نے نبی کو اذیت دی خدا اس کو دردناک عذاب دے گا، قرآن شریف ہے۔ تو ابو بکر کو آقا جتنا پسند کرتے تھے، کہتے تھے ساری عمر ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف۔ کیا مطلب؟ ساری امت کی محبت ایک طرف، اس اکیلے کی محبت تمہارے مقابلے میں ایک طرف، تو ابو بکر کو گالی دینی چاہیے۔ ہمارا تمہارا کسی مذہب پہ اختلاف ہو یا نہ ہو، کسی چیز پہ اتفاق ہو نہ ہو، لیکن نبی کریم کی زبان سے جو نکل جائے ہمارا تمہارا اتفاق ہونا چاہیے،
میرا یہ ایک ہی مسئلہ ہے، اس میں جس کے دل میں ایمان ہوگا کبھی انکار نہیں کرے گا۔ باقی کسی بزرگ کی بات پہ اتفاق ہے یا نہیں ہے، کسی عالم کی بات پہ، وہ علیحدہ چیز ہے نہیں ہے، وہ تم جانو ہم جانیں۔ لیکن اگر نبی کریم کی بات کی زبان پاک سے کوئی لکھ لے، کسی حال بات نہیں ہے، اور یہ ثبوت ملا واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے فرمایا ہے، اس پر سے تم کو نہیں ہٹنا چاہیے، وہ سنی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، کسی مذہب کا ہو، جماعت اسلامی ہو، کچھ ہو، کہ نبی کریم کے معلوم میں ہمارا تمہارا ایک ہونا چاہیے۔ اگر یہ آپ کی مرضی نہیں ہے تو اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں یہاں سے نکل جا، قیامت تک نہ آیا۔ اگر اس میں تمہارا ہمارا اتفاق ہے، کر لیا تم نے نیت سے، انشاءاللہ دیکھنا خدا تم کو بے پناہ نوازے گا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خدا کے بعد سب سے اونچا ہے۔ ہاں، حضرت عائشہ آپ کی بیوی ہیں، گالیاں دینی چاہیے، 2 رکوع کے واسطے آئے ہیں، ایسی باتیں کرنی چاہیے، بہت بچیں۔ حضرت عثمان کو برا کہنا چاہیے، آپ نے کہا میں بیٹیاں ساری مرتی جاتی، میں 40 بھی ہوتی، میں حضرت عثمان کو دیکھا۔ حضرت عثمان کو برا کہنا چاہیے، برا کیسے بھٹکتے ہو، خدا بچا۔ اس میں اکثریت ساری دنیا اگر ایک طرف ہو جائے کہ حضرت عثمان ابو بکر برے، ساری دنیا اور سارے علماء ہوں، آگ ڈالو، حضرت محمد مصطفیٰ ایک طرف، اگر تمہارے پاس ثبوت موجود ہے، آقا نے ان کو اچھا کہا، ساری دنیا ہو جائے ایسی، نہیں دیکھنا ہے۔ آقا کے سامنے اکثریت اقلیت کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے؟ کوئی اہمیت نہیں ہے اقلیت۔ جب آقا نے کہہ دیا کوئی اکثریت اقلیت نہیں ہے، وہی بات چلے گی جو حضرت محمد مصطفیٰ، وہی بات برحق ہوئی جو زبان پاک اور زبان محبوب سے نکلی ہے۔ ہاں، اس میں بڑا احتیاط کر، پھر آپ کو نماز روزے کا اثر صحیح ملے گا۔ یہ تھوڑا بہت ملتا ہے، بعضوں کو نہیں ملتا ہے، بعضوں کو برائے نہ، یہ اسی وجہ سے کہ جتنی اہمیت نبی کریم کو دینی ہے اللہ کے بعد ساری مخلوق، سارے انبیاء اولیاء کو نہیں دینی ہے، اتنی اہمیت دینی ہے۔ اللہ نے ان کو اتنی اہمیت دی ہے نا، ان کا اتنا امتیاز رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، تخلیق میں امتیاز اتنا رکھا ہے۔ کیسے امتیاز رکھا ہے؟ اب آپ اگر ظاہر سوچیں تو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور اگر سوچیں تو آدم کی اولاد نام کا بات ہے، آقا جی آدم سے پہلے موجود تھے، کہا کنت نبیا، میں موجود تھا، اور میں نبی تھا، موجود تھا، نبوت کے ساتھ میری ذات موجود تھی۔ آدم و بین الماء والطین، آدم کا پانی بھی پڑا ہوا تھا، مٹی بھی پڑی ہوئی تھی، جان ہی نہیں تھی، ہم تھے۔ بتاؤ ان کے امتیاز، اتنا امتیاز، ان کے متعلق کیا سوچ سکتے؟ ہر چیز سبب سے ہوتی ہے، بغیر سبب سے بھی انہیں چیزیں کی ہیں، یہ نہیں ہوتا ہے دنیا میں، نہ سائنس میں، نہ علم میں، نہ عقل سے باہر باتیں، نہیں ہوتا ہے۔ پانی آسمان سے آیا، زمین سے لو، ایسے کو پانی تو پانی جاری ہو جائے، آپ نے ایسے کیا پانی جاری ہو گیا، کوئی کر سکتا ہے قیامت تک؟ نہیں ہو سکتا، آپ نے ایسے کیا، آپ کا امتیاز ہے دوسروں سے، بہت امتیاز۔ آنکھ نکلی ہوئی تھی، قیامت تک ان سے خارج ہے کہ آنکھ نکلی ہوئی ہے بغیر مسائل کی، ایسے آنکھ لگائی لگ گئی، نکلی آنکھ صحابی کی، اور جب لگی نکلی آنکھ، کوئی نکلی آنکھ 1000 وسیلے سے لگا، نقص رہے گا، کیونکہ اس میں نقص آ گیا، نکل چکی تھی وہ قدرتی پہلے، جو قدرتی آنکھ پہلے لگی ہوئی تھی، آقا جی نے دوسری آنکھ نکل گئی، اس قدرتی آنکھ سے زیادہ اس میں خوبصورتی تھی، خدا نے دکھانا تو وہ آنکھ ہم نے لگائی تھی، لیکن اس آنکھ میں ہمارے محبوب نے ہاتھ لگایا، ہم نے اس میں اور خاص بات پیدا کر دی ہے، جو ہم نے لگائی یہ آنکھ تھی اس میں وہ بات نہیں ہے، جو مصطفیٰ نے لگائی اس میں خاص بات ہے، کہ تم کو پتہ ہونا چاہیے مصطفیٰ خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور خاص امتیاز رکھتے ہیں۔ بتاؤ، وہ بھی تو خدا کی قدرتی آنکھ تھی، وہ قدرتی آنکھ میں وہ چیز نہیں، جو نکلی آنکھ سے نقص آ گیا، وہ قدرتی آنکھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ سوچنے والی باتیں ہیں۔ خدا کو اتنی محبت ہے کہ جو ہم نے چیز بنائی،
وہ قدرتی تھی، لیکن جب تم نے دخل دیا ہم نے اس چیز کو اور احسن کر دیا تمہاری چاہت کے واسطے۔ اے محمد مصطفیٰ، آپ کی چاہت تھی یہ آنکھ لگ جا، یہ آنکھ ایسی لگی، ہم نے بھی ایسی لگائی، تم سے ایسے لگوا دی کہ دیکھنے والا حیران ہو جائے کہ قدرتی آنکھ جو نہیں نکلی تھی اس میں بات وہ نہیں ہے، جو نکل چکی ہے اس میں وہ بات آ گئی جو نکلی آنکھ میں نہیں تھی۔ ہاں جی، عقل کو حیران والی بات ہے نا۔ صحابہ کہتے تھے وہ آنکھ اس سے خوبصورت نظر آتی تھی۔ کیا کیا کہوں تمہیں، کیا کیا کہوں تمہیں، جہاں میں مثال محمد نہیں ہے۔ اسی بات کا بہت خیال کریں تاکہ آپ کو کوئی نیا نماز روزہ طریقت میں نہیں سکھانا، وہی چیزیں ہیں۔ اگر نبی کریم کی اہمیت اور عظمت تمہارے دل میں آ گئی، اور یہ باتیں ثبوت سے پیش کرتا ہوں، ٹھوس حدیثوں دلیلوں سے پیش کرتا ہوں جس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، تو بہت اہمیت عظمت ان کے بات کی۔ پھر وہی نمازیں جو تم پڑھتے وہی درود ہے، الفاظ میں کوئی فرق ہوگا ہے وہی، آپ دیکھنا اس میں کیسا اثر آئے گا، آپ کو حیرانی ہو جائے گی۔ ہاں، تو ہم جو عبادت یہ کرتے ہیں ان کی کرم کی نظر بھی ہم کو چاہیے۔ ہاں، پھر یہ ہمارے تمہارے میں خاص تبدیلی آئی۔ اب دیکھو یہ آنکھ کا مسئلہ، وہ قدرتی آنکھ سے بھی زیادہ نکلی آنکھ، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرق بتایا۔ اب دیکھو یہ آنکھ ہم نے بنایا، اس میں بات نہیں ہے، لیکن جو نکل چکی تھی انہوں نے لگائی ہے کہ اللہ نے اس میں وہ بات پیدا کر دی جو اللہ نے خود لگائی تھی، اس میں وہ بات نہیں تھی۔ اوہ خدا نے بتانا تھا میرا محبوب جس چیز میں دخل دے میری خاص رحمت سے در جاتی ہے، وہ میں نے اپنی مرضی سے جیسے بنا دی تھی وہ آنکھ، لیکن اس کی نکل گئی۔ آقا جی نے لگا، میں نے کہا اس کو تو اپنی آنکھ سے بھی اچھا بنانا چاہیے، میرے محبوب کا ہاتھ لگا، دیکھا، اور اس میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ صحابہ کہتے تھے وہ آنکھ دوسرے سے خوبصورت نظر آ رہی تھی، اور لگائی کیا جی، کھڑے کھڑے ایسے کر دیا، ایسے کبھی ہوتا ہے؟ تو میں آپ کو کیا یہ تاثر دینا چاہتا ہوں، کہا میں قیامت تک کا نبی ہوں، رحمت للعالمین ہوں، قیامت تک سب تم دیکھتا ہوں، تو قیامت تک ان سے رحمت کے دھارے ہمارے تم پہ آ سکتے ہیں، ایسی مرضیں جا سکتی جس کا ڈاکٹر فیصلہ کر چکے نہیں ہوگا صحت، وہ ہو جائے گا، ہوا ہے ایسا، ہوا ہے، خدا کی قسم میں اس کی وضاحت نہیں کر سکتا ہوں، کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے۔ ان کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کا مفہوم بھی یہی ہے، نام بھی ایسا، نام کا پتہ ہے معنی کیا، چنے ہوئے، چنے ہوئے عام لوگوں سے نہیں، انبیاء میں بھی چنے ہوئے، اولیاء ساری دنیا میں کہ جتنے بھی مخلوق ہے زمین آسمان ان سب سے علیحدہ وہ چنے ہوئے ہیں، ان کے نام سے برکت آ جاتی ہے۔ ابھی درشی پڑھتے رہے برکت آ گئی، تو بات ماننے سے کتنی برکت آ گئی۔ اور کثرت سے درود کرو، صحاب کو صحیح حدیث متفق میں ہے، اس نے وعدہ کیا بہت درود پڑھوں گا، کہا تکفی ہمک، جو بھی تیری پریشانی ہوگی دور ہوگی اگر درود شریف میں بہت ضرور شروع ہے۔ یغفر ذنبک، اگر کوئی گناہ یا گناہ ہوتا ہے تو معافی میں رہے گا، تجھ پہ مصیبت سزا نہیں آئے گی، یہ تھوڑی بات ہے۔ پھر تو کہ وہ وسیلہ نہیں ہے، تو پھر کیسے وسیلے کو سمجھو، یہ وسیلہ نہیں ہے، اتنا بڑا معاملہ جس میں صلاحیت نہ ہو، قابلیت نہ، اس کو ڈاکٹر نہیں بنانا چاہیے، اس کو عالم نہیں بنانا چاہیے، اس کو پائلٹ نہیں بنانا چاہیے، اس کو کسی شعبے میں منحوس کو نہیں ملا نہیں حکیم خطر ہے جان۔ ہاں، تو یہ چیزیں ذرا خیال سے دل میں رکھیں، پھر آپ کو کچھ نماز میں بھی نظر آئے گا کہ آپ پر نظر ہے حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کو درود میں بھی نظر آئے گا کچھ کہ نظر ہے آپ پر کہ آپ نے اہمیت دی۔ یہ سب معاملات ادھر ادھر سے جو چلے گا آقا جی سے چلے گا، ہمارے بھی وسیلہ وہ بھی ہیں، خدا کے بھی وسیلہ، خدا نے ان کو اپنا وسیلہ بنایا، خدا ڈائریکٹ کسی معرفت کی ہے نہیں کی، خدا نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اسے خدا سے محبت اور تعلق رکھنا چاہتے ہیں، مجھے کہو ان کو کہ خدا سے رابطہ چاہتے ہیں، محبت چاہتے ہیں، خدا سے محبت رابطہ پیدا ہو، وہ آپ سے رابطہ کریں پھر ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
میرے ساتھ جڑو، میری طرف آؤ، میرے سے تعلق پیدا کرو، میں جو کہوں وہ مانو، میں تم کو خدا سے ملا دوں گا۔ ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، جانب مصطفیٰ تو دیکھ، ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، جانب مصطفیٰ تو دیکھ، ڈھونڈے خدا کو تو کہاں، اچھا میں آئی لو یو کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیا کہتے ہیں؟